ایک اور سوال جو آپ سے عرض کیا تھا کہ جو آپ نے جمعے کے بیان میں فرمایا تھا اس پہ اگر تھوڑا سا اس کو وضاحت کرتے ہیں. یہ جو ایک تو ابھی ہسٹری کی بات ہوگی، آگے جو احادیث کی روشنی میں جو واقعات جو آج کل دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، اور آپ نے کیا کریں اس پہ تھوڑا سا کچھ سوالات کیا ہے تو اس میں کچھ تفصیل اگر معلوم ہو جائے اس کی. ان چیزوں کے ڈانڈے جا کے مل جاتے ہیں سیاسی امور سے، اور اس میں بھیا ہم پڑھنا نہیں چاہتے. اور ایک سوال دریافت فرمایا گیا تھا کہ دبئی نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اس پہ ہم نے جو کچھ جملہ بولا تھا کہ دبئی کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ تباہی مچے گی یہاں. اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل بھی یہی ہے. ہم نے اس نے تذکرہ بھی نہیں کیا، اور یہ فکرہ بھی حقیقت میں بولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس کے سیاسی ڈانڈے جا کے ملتے ہیں آگے. مستدرک حاکم ہے، اور مستدرک حاکم میں یہ روایت آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمینیا کا ذکر کیا تھا اور آذربائیجان کا. اور آرمینیا کے ذکر پہ آپ نے فرمایا تھا کہ آرمینیا پہ جب کڑا وقت آئے گا، یعنی جنگ کا دور آئے گا، تو تم نے وہاں نہیں جانا. قطعۃ من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا. یہ حکم دیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو آرمینیا میں جانے سے. اور آرمینیا بہت قدیم ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں عیسائیت کی بنیاد پڑ گئی تھی. سیدنا مسیح علیہ السلام کے اپنے حواری یا ان سے اگلی نسل یہاں آ گئی تھی، اور کئی ہزار برسوں سے وہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں. اور ادھر آذربائیجان تھا، اور یہ سارے علاقے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گئے تھے. اور آرمینیا والوں کو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے عیسائیوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنا کوئی حکمران چن لیں اور وہ اسلام میں مداخلت نہ کریں اور اپنے مذہب پر قائم رہیں، اور ہماری طرف سے اجازت ہے. یہ ایسی چیزیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں گئے تھے. ہم بھی آذربائیجان گئے تھے، اور آذربائیجان کو خوب دیکھا. جو چیزیں تاریخ میں مطلوب تھیں وہ دیکھی کہ کیا کیا تغیرات واقع ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں کہاں ہیں، کون کون لوگ تھے جو یہاں آئے تھے، یہ سب چیزیں تاریخ نے اپنے اندر محفوظ رکھی. تو فرمایا تھا کہ آرمینیا کی باری آئے گی، اور جب آرمینیا سے جنگ شروع ہوگی تو اس کے بعد تم دیکھو گے کہ جزیرۃ العرب میں جنگ ہوگی. اور جب عربوں میں جنگ ہوگی تو اس کے بعد تم دیکھنا کہ مصر کی شامت آئے گی. اور مصر جب تباہ ہو جائے گا تو پھر کوفہ کا شہر فرمایا تھا یہ تباہ ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ جو کہتے ہیں یہ اپنے پاس سے نہیں کہی جا سکتی. یہ ایک طرح کی پیشن گوئیاں تھیں. ہمارے وہ بیانات جو سن 93-94 میں تھے، اس میں اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عراق تباہ ہو جائے گا، اور عراق ایسا تباہ ہوگا کہ دنیا بھر کی اقوام مل کے اس پر پابندی لگا دیں. تو عرض کیا گیا کہ عراق پہ سینکشنز کیسے لگیں گی؟ فرمایا من قبل روم، عیسائی ایسے کریں گے. درہم ولا قفیز، پوری دنیا سے 1 روپیہ، 1 سکہ، 1 پائی اور 1 روٹی عراق میں نہیں پہنچے گی. ثم یاتی بالشام، پھر تم دیکھو گے شام والوں کا ہوگا، سینکشنز لگیں گی شام پر بھی. اور پھر اس کے بعد باقی روایات کو ملا لیں تو اس کا بھی تذکرہ آتا ہے.
آرمینیا کا، کہ آرمینیا کے بعد جزیرہ عرب اس میں تباہی مچے گی اور اسرائیل پھیلے گا، اور اس تباہی کے بعد مصر بھی برباد، مصر کے بعد کوفہ کی باری آئے گی، کوفہ کے بعد اور بھی درمیان میں چند ایک مراحل ہیں، فرمایا الملحمۃ الکبریٰ، پھر اس کے بعد تو بہت بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ملحمہ، لحم عربی میں کہتے ہیں نا گوشت کو، ملحمہ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے، ملحمہ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت انسانوں کا پاش پاش کر دیا جائے گا، بربادی پھیل جائے گی۔ یہ وہ لفظ ہے جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے استعمال فرمایا تھا۔ سعد بن عبادہ نے جب وہ مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے آئے تھے تو یہ سارے لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا تھا، اور سعد بن معاذ جب گزرے اپنا لشکر، اپنا قبیلہ اور اپنا علم اور جھنڈا یہ لے کے فوج کا دستہ، تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہے جس دن گوشت چیتھڑے کر دیا جائے گا، اور ہم کافروں کو مطلب یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے آج۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان نے کہا کہ آپ سن رہے ہیں یہ سعد کیا کہہ رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بیٹے قیس کو بلایا اور پگڑی ان کے سر پہ رکھی اور فرمایا قیس تم جاؤ، اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن لوگوں کو دیکھیں گے کہ میں کیسے ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں، میں کیسے رحمت کا سلوک کرتا ہوں۔ آج گوشت کاٹنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن۔ اور رحمت للعالمین کی جو شان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں طور پر واضح ہوئی۔ پورا مکہ اس کی عورتیں ان کی باندیاں تھیں، اور پورے مکے کے لوگ ان کے غلام تھے، اور لوگ اپنی قسمتوں کے فیصلوں کے لیے کھڑے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تھے بیت اللہ کے، کچھ رکعتیں پڑھنے کے بعد جب آئے تو لوگ کانپ رہے تھے کہ اب قتل عام کا حکم ہوگا اور ہم سب مارے جائیں گے، اور کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم میرے متعلق کیا سمجھتے ہو، آج میں نے کیا کرنا ہے؟ اور پھر فرمایا میں وہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لینا، اور پھر فرمایا وانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ یہ شرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور ایک مرتبہ تاریخ نے پھر اسے دہرایا تھا، ہسٹری نے ریپیٹ کیا تھا۔ ایک مرتبہ کوفہ والوں کے ہاں یہ ہو گیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ انتم الطلقاء، کوفہ والو، اگر قانون کی زبان میں ہم بولیں تو یہ کہ تم میرے غلام ہو سارا شہر، فرمایا تھا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ یہ شرف انہیں ملا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے نا، یہ تباہی پھیلے گی، اور اتنا گوشت، اتنے انسان مریں گے کہ اس کے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے موقعوں پہ اس کی ہولناکیاں سوچ کے ہم یہی کہتے ہیں وزارت فتنۃ قوم، اللہ اگر تو کسی قوم کو جب آزمائش میں ڈال دے فقط بِإِذْنِهِ إِلَيْكَ غَيْرَ مفتون، اللہ اس آزمائش میں ہمیں نہ ڈال، اس سے پہلے ہی ہمارا اپنے ساتھ معاملہ کر۔ پھر ترکی کی باری آئی، اور پھر اسرائیل بڑھے گا اور خیبر تک پہنچے گا، جہاں اب تک ان کے قلعے محفوظ ہیں۔ ان وہابیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں تو یاد آ گئیں کہ انہیں اکھیڑنا ہے اور ان کو گرانا ہے اور یہ کرنا ہے، سارے قبے توڑ دیے۔ وہ یہودیت کی ساری چیزیں ابھی تک بھی باقی ہیں، وہاں کوئی اصل دین تھا، وہ کیا تھا؟ تو گریٹر اسرائیل بنے گا پھر۔ اس لیے جو کوتاہیاں ہیں نا، اس کی سزا ملے گی اور یہ بھگتنا پڑے گا سب کچھ۔ اس لیے آذربائیجان اور یہ جو لڑ رہے ہیں آپس میں، منع فرمایا کہ آرمینیا نہیں جانا، اور آذربائیجان میں اکثریت شیعہ آبادی کی ہے، اور اب ترک وہاں لڑ رہے ہیں، اور انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ تو خیر سیاسی بحث ہے، ہمیں اس سے غرض بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس میں البتہ ایک بات آپ سے ضرور کہنی ہے کہ جو ہم نے عرض کیا تھا نا کہ دبئی نے جب تسلیم کیا ہے تو اب تو اس کے بعد
یہودیت کے غلبے کے امکانات اور بڑھ گئے ہیں۔ یہ دبئی کیا اور قطر کیا اور شام کیا اور مصر کیا، کچھ نہیں رہنا، یہ سب اڑ جائیں گے اور یہودیت بنے گی۔ ہم اپنے فیلڈ کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں، ہم نے اسی لیے بار بار یہ عرض کیا تھا، عراق پہ حملہ نہیں ہوا تھا، اس زمانے کی کیسٹ سن لیں، ہم دوستوں سے کہتے رہے کہ یار عراق پہ حملہ ہو جائے گا اور عراق کی حفاظت جو کرنے والے کریں نہ کریں، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن عراق میں جو کتابیں اور جو قدیم مسلمانوں کی چیزیں اسے محفوظ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی تعاون ہوا نہیں اور ہمارے پاس اسباب اور وسائل اتنے کہاں۔ پھر شام کے ساتھ ہی ہوا مکتبۃ الاسدیہ، شام کا وہ مکتبہ، وہ لائبریری جو سینکڑوں سال سے بنتی چلی آئی ہے، اس جیسی لائبریری عالم اسلام میں کم تھی، سب تباہی اور بربادی پر۔ ہم اسی لیے پچھلی مرتبہ بھی عرض کر رہے تھے کہ اب دبئی میں جمعہ ماجد نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے مختلف کتابیں مختلف شعبوں میں انہوں نے جمع کرنی کئی سال سے شروع کی بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جائیں تو کتاب ملے گی، نہیں تو کچھ نہیں۔ ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں ہر مہینے $25,000 اس پوری امت سے مطلوب ہیں، لوگ یہ کام کریں اور اپنے زکوٰۃ کے پیسے دیں۔ یار ہم یہ نہیں کہتے کہ اصل مال، ہم کہتے ہیں اپنی زکوٰۃ سے $25,000 دے دیں اور 1 سال تک بس یہ سلسلہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دبئی میں مصر میں فی الحال جو کتابیں ہیں نا، ان کتابوں کو جمع کر کے ان کے 8-8 10-10 نسخے فوٹو کاپی مختلف شیپ CD وغیرہ وغیرہ کر کے US بھجوائیں، انگلینڈ بھجوائیں، فرانس بھجوائیں، نیشنل لائبریری ہے ان کی پاکستان میں، ہندوستان میں، مختلف جگہوں پر یہ کتابیں پھیل جانی چاہیے۔ ایسے نسخے ہیں جو صرف ایک نسخہ دنیا میں باقی رہ گیا، وہ مٹ گیا تو علم مٹ گیا۔ ہم کیوں اتنے غافل؟ ہم کیوں اپنا کام نہیں کرتے؟ سیاست کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی کام ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں سے ہر آدمی کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلیم سے تعلق ایسے ہی نسبت جو بھی ہے جتنا بھی ہے، لیکن ہم اپنے شعبے کو بھی نہ بچائیں۔ کیوں نہ بچائیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اپنے شعبے کو بچائیں۔ طب کی جو کتابیں ہیں انہیں محفوظ کر لیں، کینسر پہ جو کتابیں کی گئی ہیں انہیں محفوظ کر لیں، گولی سینا نے جو کچھ لکھا ہے ہم اسے محفوظ کر لیں۔ ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے، کئی ایک چیزیں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، اب چھپی ہوئی نہیں ہے، آج کیا کریں؟ آج ہی ہم ایک نسخہ دیکھ رہے تھے، ہم امریکہ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ایک صاحب سے تھے، ان کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی تھی مسجد میں اور ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا وہ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے۔ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جزریہ قرات کی ایک کتاب ہے، اس کی شرح لکھی تھی، اس کا قلمی نسخہ آج ہمیں ہوا، اسے ڈاؤن لوڈ کروایا اور اس کی اب اس پہ کچھ لکھنا ہے، تھوڑا سا باقی ہے، انشاءاللہ 2-4 دن میں اس پہ ایک نوٹ تحریر کر کے اور اسے دیں گے کہ جلد کرا کے اور اس کی 10-12 کاپیاں کرا کے دنیا کے مختلف جگہوں پر بھیجیں۔ ہمارے اسلاف کی یہ محنت ہے، ہمارے بڑوں کی یہ محنت ہے، ہم نہیں حفاظت کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم اگر اس ذخیرے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ ہم کچھ تو کریں۔ اتنی کتابیں ہیں، آپ اسد عمر سے پوچھئے گا، تحریک انصاف والے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ، آپ سن رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اسد عمر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے جہاں بھی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، شاید ہارورڈ میں پڑھے ہیں یا کہاں، بہرحال انہوں نے اپنی یونیورسٹی کا نام لیا، ان کا وہاں ہمارے معاشیات کے جو پروفیسر تھے اکنامکس کے، وہ تو ملتے بھی نہیں تھے کسی سے، اتنے سخت مصروف تھے، بڑا علم۔ تو ہم اسٹوڈنٹس نے ایک دن ان کو ناشتے پہ دعوت دی، انہوں نے مہربانی کی قبول کر لی، تو ایک اصول انہوں نے معیشت کا، اکانومی کا بتایا تھا، باتوں میں وہ چکے میں پڑھا چکے تھے اور زبردست اصول تھا، تو اس اصول کی بحث شروع ہو گئی۔
تو حضرت عمر صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بچوں یہ اصول کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہمیں تو آپ نے پڑھایا ہے۔ اس سے کہا تم بیٹھو میں آتا ہوں۔ لائبریری گئے اور مقدمہ ابن خلدون نکال کے لائے اور ہمیں دکھایا اور کہا یہ جو تمہارے ابن خلدون تھے نا یہ میں نے ان سے سیکھا ہے، یہ دیکھو انہوں نے کیا لکھا۔ حضرت عمر کہتے تھے ہم حیران رہ گئے کہ ہمارے یہاں کی کتابوں میں بھی ایسے، اس لیے ہم آپ سے پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں ہم اپنی طب کی کتابوں کو جمع کریں، ہماری نیکسٹ جنریشنز میں ڈاکٹرز ہیں وہ پڑھیں، عربی پڑھیں، طب کو پڑھیں۔ کیا ہے 3-4 سال کی تو بات ہے، کوئی ایک چیز ہٹ کر جائے، کینسر میں، آنکھوں کے امراض میں، کسی چیز میں لیبارٹریز بنے، یہ سارا کام ہم لوگوں نے تو نہیں کر لینا، ہم نے تو جانا ہی ہے نا آگے، ہماری اگلی نسلیں کریں۔ کوئی تو مشن چھوڑ کے جائیں اپنے بچوں کے لیے کہ بچوں یہ کرو، اور جس دن وہ چیزیں مل گئیں اپنے گھر کی، اپنے ملک کی سستی دوائیں، سستی جڑی بوٹیاں جیسے انڈیا بنا رہا ہے، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ بنائیں، پوری امت کے لیے بنائیں۔ اب یہ جو آگ لگے گی نا اس میں دبئی میں جو کچھ پڑا ہوا ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ مصر میں ہم نے پوری بلڈنگ دیکھی، کئی ہزار کتابیں، انہوں نے کہا یہ ہم نے ساری بلڈنگ اس لیے بنائی ہے کہ یہ جو نسخے اس میں پڑے ہیں یہ اکیلا نسخہ ہے، دنیا میں اس کے بعد اس کا کوئی بدل نہیں، یہ علم ضائع ہو جائے گا۔ یہ آپ کے آباء و اجداد کی میراث ہے، اس لیے ہم پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ اس کو سوچیں، پلان بنائیں، تاکہ کہیں سے تو ہم کام کریں نا۔ حکیم سعید مرحوم نے یہ کام شروع کیا تھا، اب ان کی بیٹی ہیں سعدیہ راشد، بوڑھی ہو گئیں بیچاری۔ ابھی ہم ایک سودا کر رہے ہیں کراچی میں، حکیم صاحب تھے ہمارے استاد بھی تھے، اور ان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا شاید کہ حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے پڑ پوتے ہیں یہ سارے، اور حکیم صاحب جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں اس میں ایسا نسخہ بھی ہم نے دیکھا جو بہادر شاہ ظفر آخری مغل حکمران جو تھے ان کے اس پہ دستخط ہیں، انہوں نے اسے پڑھا ہے، اور ایک دوا کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس کا تجربہ کیا جو بڑا کامیاب رہا، اور 12 لاکھ میں فروخت کر رہے ہیں، اگرچہ ہم نے بھی طے نہیں کیا کہ 12 لاکھ ہی ہمیں دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کتب خانہ سارا آپ کے یہاں منتقل کر رہے ہیں اور آپ سے یہ ڈیمانڈ ہے، آپ کراچی والے کام کریں، ڈائریکٹ انہیں پیسے بھیج دیں۔ 8 حصے انہوں نے کیے ہیں 1.5 لاکھ کے، ان کا 1.5 لاکھ ہم سب بہن بھائیوں کا والدہ سمیت حصہ بنتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وقت میں جھوٹ بہت شامل ہو گیا ہے، بہت جھوٹ بولنے لگے ہیں لوگ۔ ڈائریکٹ کرو یار، کراچی میں پیسے پے کر دو، کتابیں بھیج دیں، ہم محنت کریں، ایک ایک کتاب پر نوٹس لکھیں، اسے بنائیں اور اس کے 8-8 10 نسخے دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیج دیں۔ آذربائیجان برباد ہو جائے گا کتابیں، روس میں اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی مسلمانوں کی کتابیں پڑھی ہیں، روس کے گلی محلوں میں مسلمانوں کی لائبریریز تھیں۔ ہم اسپین گئے تھے، مسلمانوں کی وہ کتابیں جو وہاں پر پڑھی ہوئی ہیں، اسپین میں قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے بیزاوی فلسفی تھا نا، بڑی مشکل چیز لکھی ہے، اس ایک بیزاوی تفسیر کے 120 نسخے اس کی شرح کے پڑھے ہوئے، وہ جو طب کی کتابیں اسپین میں پڑھی ہوئی ہیں، کیا کہنے، ترکی میں پڑھی ہوئی ہیں۔ آپ یقین مانیں جتنا مسلمانوں نے کتاب و سنت پہ لکھا ہے نا، حدیث اور تفسیر پہ، اس کے قریب طب پہ لکھا ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے اگر ہم کہیں کہ طب پہ مسلمانوں نے اس سے زیادہ لکھا ہے۔ حکیم ہیں، نسخے ہیں، اس کے اجزاء ہیں، اس کے تجربات ہیں، اس کے شواہد ہیں، برس جسم پہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں، اس کے 20 یوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ضروری نہیں ہے سب صحیح ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی، ظاہر ہے کہ ہر فن میں جھوٹ بھی تو شامل ہوتا ہے نا، لوگ مبالغہ بھی تو کرتے ہیں، ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم اصل سرمایہ محفوظ کریں۔ جی فرمائیے خالد صاحب، ہو گیا آپ کے سوال کا جواب؟ کیا سوال تھا؟ ہم ادھر طب کی طرف چل پڑے۔ ہاں، وہ آرمینیا اور آذربائیجان۔
بہت چیزیں آئی ہیں. آپ لوگ حدیث کی کتابوں میں جہاں آتا ہے نا کتاب الفتن، آزمائشوں کے دور، اور جہاں پہ آتا ہے نا اشراط الساعہ، قیامت کے قرب کی نشانیاں، یہاں ان جنگوں کا ذکر آتا ہے، آرمینیا کا، آذربائیجان کا، ترکی کا، اور دجال کا، اور مصر کا، اور شام وغیرہ وغیرہ. ان ساری چیزوں کے تذکرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. یہ سب آپ کو ان ابواب میں ملیں گے.